الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک ٹی وی سے رب نواز لودھرا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ الحمدللہ ہم خیریت سے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اسکاٹ لینڈ کی پارلیمنٹ نے پاکستانی نژاد حمزہ یوسف کو فرسٹ منسٹر منتخب کیا ہے۔ 37 سالہ حمزہ یوسف اسکاٹ لینڈ کے سب سے کم عمر نوجوان اور پہلے مسلم سربراہ ہیں۔ اسکاٹ نیشنل پارٹی سے تعلق رکھنے والے حمزہ یوسف کو اپنی جماعت کے علاوہ اسکاٹش گرینز پارٹی کے ارکان کی بھی حمایت حاصل ہوئی۔ انہوں نے اپنی تقریر کے دوران کہا، میں آپ کے سامنے کسی مغربی جمہوری قوم کے پہلے مسلمان سربراہ کی حیثیت سے کھڑا ہوں۔ ووٹنگ کے دوران ان کے مقابلے میں 3 اپوزیشن رہنما کھڑے ہوئے مگر انہیں معلوم تھا کہ ان کی کامیابی کے امکانات بہت کم ہیں۔ وہ برطانیہ کی بڑی سیاسی جماعت کی قیادت کرنے والے پہلے مسلمان ہیں۔ اس سے قبل سعیدہ وارثی سن 2010 سے 2012 تک کنزرویٹو پارٹی کی شریک چیئرمین رہ چکی ہیں۔ حمزہ یوسف کے والد کا تعلق پاکستان کے شہر میاں چنو سے ہے، جو 1960 کی دہائی میں اپنے خاندان کے ساتھ اسکاٹ لینڈ نقل مکانی کر گئے تھے، جبکہ ان کی والدہ کینیا میں ایک جنوبی ایشیائی خاندان میں پیدا ہوئی تھی۔ حمزہ یوسف اکثر اپنے ساتھ ہونے والے نسل پرستانہ سلوک کے بارے میں بات کرتے رہے ہیں۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز اسکاٹ لینڈ کی حکمران جماعت اسکاٹش نیشنل پارٹی نے پاکستانی نژاد حمزہ یوسف کو پارٹی کا نیا سربراہ منتخب کیا۔ 37 سالہ حمزہ یوسف اسکاٹ لینڈ کی فرسٹ منسٹر نکولا سٹرجن کی جگہ لیں گے، جو گزشتہ ماہ 8 بار تک SNP کی سربراہ رہنے کے بعد اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئی تھی۔ حمزہ یوسف کا SNP کی لیڈرشپ کے انتخاب میں کیٹ فوربز اور ایش ٹریگن سے مقابلہ تھا۔ ایش ٹریگن کے پہلے راؤنڈ سے باہر ہونے کے بعد حمزہ یوسف نے دوسرے راؤنڈ میں 52% ووٹ حاصل کیے، جبکہ فوربز کو 48% ووٹ ملے۔ حمزہ یوسف نے SNP کا سربراہ منتخب ہونے کے بعد کہا کہ اگر وہ منگل کو اسکاٹ لینڈ کی پارلیمنٹ میں ووٹنگ کے دوران فرسٹ منسٹر منتخب ہوتے ہیں تو یہ ان کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہوگا۔ اسکاٹ لینڈ کے اپوزیشن رہنماؤں نے حمزہ یوسف کو مبارکباد دی، لیکن متنبع کیا کہ وہ ان کا احتساب کریں گے۔ حمزہ یوسف پہلی بار سن 2011 میں 26 سال کی عمر میں گلاسگو سے اسکاٹش پارلیمنٹ کے رکن بنے تھے۔ وہ اسکاٹش کابینہ میں وزیر ٹرانسپورٹ اور وزیر انصاف بھی رہ چکے ہیں۔ حمزہ یوسف اس وقت اسکاٹ لینڈ کے وزیر صحت ہیں اور عام طور پر یہ خیال کیا جاتا تھا کہ وہ نکولا سٹرجن کے پسندیدہ جانشین ہیں، کیونکہ انہوں نے واضح طور پر مقابلے میں کسی بھی امیدوار کی ہدایت نہیں کی۔ لیبر پارٹی کے سربراہ سر کیئر سٹارمر اور اسکاٹش لیبر پارٹی کے سربراہ انس سرور نے بھی حمزہ یوسف کو SNP کا سربراہ منتخب ہونے پر مبارکباد دی، جبکہ میئر لندن صادق خان نے حمزہ یوسف کے فرسٹ منسٹر بننے پر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ حمزہ یوسف کسی برطانوی سیاسی جماعت کے پہلے مسلمان اور پاکستانی نژاد رہنما ہوں گے۔ حمزہ یوسف نے گلاسگو کے گرامر پرائیویٹ اسکول میں تعلیم حاصل کی، جہاں وہ اسکاٹش لیبر رہنما انس سرور سے 2 سال پیچھے تھے۔ گلاسگو یونیورسٹی میں سیاست کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک کال سینٹر میں مختصر طور پر کام کیا، جس کے بعد انہوں نے اسکاٹش نیشنل پارٹی کے رکن پارلیمان MSP بشیر احمد کے پارلیمانی اسسٹنٹ اور بعد میں وہ ایلیکس سالمنڈ کے معاون بنے۔ حمزہ یوسف کو سن 2011 میں گلاسگو ریجن کے لیے اسکاٹش ممبر پارلیمان کے طور پر منتخب کیا گیا تھا، جس کے 1 سال بعد انہیں یورپ اور بین الاقوامی ترقی کے وزیر کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی۔ وہ سن 2016 میں وزیر ٹرانسپورٹ بن گئے تھے۔ اس جیت کے بعد وہ اسکاٹش پارلیمنٹ میں حلقے کی نشست جیتنے والے پہلے اقلیتی امیدوار بن گئے۔ ٹرانسپورٹ کا محکمہ سنبھالنے کے 6 ماہ بعد حمزہ یوسف کو اس وقت 300 پاؤنڈ جرمانے اور لائسنس پر 6 پینالٹی پوائنٹس دیے جانے کی شرمندگی اٹھانی پڑی جب پولیس نے مناسب انشورنس کے بغیر انہیں اپنے دوست کی گاڑی چلاتے ہوئے روک لیا۔ حمزہ یوسف کو سن 2018 میں دوبارہ ترقی دی گئی، جب سٹرجن نے اپنی کابینہ کی ٹیم میں رد و بدل کے ایک حصے کے طور پر انہیں
نیا وزیر انصاف نامزد کیا، لیکن ان کا نفرت پر مبنی جرائم کے خلاف بل اس خدشے کے باعث تنازعات میں گھرا رہا کہ اس سے آزادی اظہار پر اثر پڑ سکتا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اس قانون کے نتیجے میں لائبریریوں اور کتابوں کی دکانوں پر شیلف پر متنازع کتابیں رکھنے پر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔ نئے قانون کے مطابق لوگوں کو ان کے اپنے گھر میں نجی گفتگو کے لیے مجرم قرار دینے کا بھی امکان ہے۔ یہ بل بالآخر مارچ سن 2021 میں متعدد تبدیلیوں کے بعد منظور ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک قانون نہیں بن سکا۔ مئی سن 2021 میں سیکرٹری صحت بننے کے 3 ہفتے بعد حمزہ یوسف نے اپنے اس بیان کی وجہ سے معافی مانگی، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ 10 بچوں کو کووڈ کی وجہ سے ہسپتال میں داخل کیا گیا۔ ادارہ لبیک ٹی وی حمزہ یوسف کے لیے دعا گو ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی عطا فرمائے۔